بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے خوبصورت اور پیارا رشتہ بیٹی کا ہے۔ بیٹی دنیا میں ہی جنت ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ کل جہان کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ کی نسل ہی بیٹی سے چلی۔ جب کفار آپ کو ابتر اور بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے تو میرے اللہ نے میرے رسول کے دشمنوں کو جواب دیا اور آپ کو کوثر عطا کی، حضرت فاطمہ الزہرا عطا کی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے اور آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، انبیاء اور اوصیاء نے اپنی عبادتوں ریاضتوں میں بیٹیاں مانگ مانگ کر لی ہیں۔ مجھے ناز ہے اپنی والدہ پر کہ میری والدہ نے بھی بیٹیاں مانگ کر لی ہیں، اور میرے مالک کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے خود اللہ سے بیٹیاں مانگ کر لی ہیں اور اپنے مالک کی رضا پر راضی ہی نہیں، نازا ہوں، شاکر ہوں، پرسکون ہوں۔ میرا اللہ میرے نبی کی بیٹی کے صدقے مجھے طاقت عطا کرے کہ میں اپنے نبی کی ذات پر لکھنے کے بعد بیٹی کی شان لکھوں۔ میری تمام عمر کی ریاضت، عبادت، تعلیم، تجربے اور مشاہدے کا نتیجہ ہے کہ تمام مسلمان بے سکون، بے امان اور بادحال صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کے مقام کو نہیں سمجھا۔ نبی کو کبھی مولوی سے نہیں سمجھنا، نبی کا مقام اسی سے سمجھتے ہیں جس نے نبی کو بلند مقام عطا کیا ہے۔ جس نے پاک نبی کا مقام قرآن سے سمجھا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ملت، یہ معاشرہ، یہ گھرانے اسی لیے پریشان ہیں، اسی لیے بے حال ہیں، اسی لیے بے سکون ہیں کہ ہم نے بیٹی کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ ہم نے اسلام کے مطابق تو بیٹی کو عزت دی ہی نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کا پتہ ہوتا تو ہم بیٹی کو ضرور عزت دیتے۔ جب ہم دین کے ہادی کو نہ جان سکے تو دین کے ہادی کے پیغام کو کیا سمجھتے؟ میری بیٹیاں قربان ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ پر میرے رسول فرماتے کہ اے فاطمہ تو ابیہا ہے، اے میری بیٹی میں تمہاری اس طرح عزت کرتا ہوں جس طرح کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے۔ میرے اللہ کی ذات کا شکر ہے، میرے مالک کا مجھ پر کرم ہے، میں اپنی 5 سالہ بیٹی کی اپنی ماں کی طرح عزت کرتی ہوں۔ وہ اوپر بیٹھ کر نعت رسول پڑھتی ہے اور میں نیچے بیٹھ کر سنتی ہوں۔ وہ محمد و آل محمد کا ذکر کرتی ہے اور میں وہ ذکر سنتی ہوں۔ آئمین کا فرمان ہے کہ شرفاء کو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، اور جن کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے وہ کبھی کسی کی بیٹی کو دکھ نہیں دیتے۔ ہمارا معاشرہ اسوہ رسول پر عمل کرتا تو آج معاشرے میں بیٹی کی عزت ہوتی، مگر ہمارے معاشرے میں بیٹی پریشان ہے، ہمارے معاشرے میں بیٹی پریشان ہے، ہمارے معاشرے میں بیٹی پریشان ہے۔ اور اس کی پریشانی کا دور تب شروع ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، حالانکہ یہ خوشیوں کا دور ہے، اور شادی کے معنی خوشی ہیں۔ شادی آبادی ہے، مگر یہیں سے بیٹی کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ میں اعلان کہتی ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ امیر گھرانے ہوں یا غریب، میں نے بے شمار بچیوں کو شہزادیوں کی طرح پلتے دیکھا۔ امیر والدین نے بچیاں شہزادیوں کی طرح پالی، ان کو تعلیم دلوائی، تو کتنے ہی غریب والدین ہیں جنہوں نے گھر بیچ کر، زمین بیچ کر، زیور بیچ کر اپنی بچیوں کو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بیرسٹر، جسٹس بنایا، مگر رشتے کرنے میں غلطی کر گئے۔ اور ایسے والدین کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے پھر بیٹیوں کو کہا کہ بیٹی اب جس درندے کے ساتھ تمہارا مقدر لکھا گیا ہے اس کے ساتھ گزارا کرو۔ بیٹی، اعمال کا حساب قیامت کے دن ہوگا، تم بیٹی ہونے کی سزا اس دوزخ میں کاٹو۔ جس بیٹی کا ناخن کٹنے اور بال ٹوٹنے پر ماں گھنٹوں روتی، اس بیٹی کو تڑپتے دیکھا اور خاموش رہی،
کیوں؟ جس بیٹی کو باپ نے اپنے سگے بھائی کو نہ مارنے دیا، اپنے سگے باپ یعنی اس کے دادا کو نہ ڈانٹنے دیا، اپنی سگی ماں یعنی اس کی دادی کو نہ ڈانٹنے دیا، اسی بیٹی کو ایک آوارہ اور بد کردار کی ٹھوکروں میں دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے کا سسرالی نظام زمانہ جاہلیت جیسا ہے۔ وہ بہت ہی خوش نصیب خاندان اور گھرانے ہیں جن کے ہاں بنو ہاشم کے گھرانوں کی طرح بیٹی شہزادی اور بہو ملکہ ہے، مگر ایسے بد نصیب گھرانے بھی ہیں جنہوں نے نہ اسلام کو سمجھا نہ بیٹی کے مقام کو سمجھا۔ والدین سے گزارش ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرتے وقت کم از کم تحقیق ضرور کر لیا کریں، لڑکے کے بارے میں چھان بین کیا کریں۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ بیٹی کی شادی جس شخص سے کریں وہ انسان ہو، یعنی اس شخص میں انسانیت ہو۔ آج ہم بات کریں گے کہ جس سے بیٹی کی شادی کریں وہ مرد ہو، یعنی دوسری صفت مردانگی ہے۔ انسانیت کے بعد مردانگی بہت بڑی صفت ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ جملہ سنتے تھے مرد بنو تو حیرت ہوتی تھی کہ مرد ہے پھر مرد کیسے بنے۔ یہ جملہ آپ لوگوں نے بھی بارہا سنا ہوگا۔ کہیں غیرت کی بات ہوئی تو لوگوں نے متعلقہ شخص سے کہا کہ مرد بنو، کہیں عزت کی بات آئی تو لوگوں نے متعلقہ شخص کو کہا کہ مرد بنو، کہیں بہادری کی بات آئی تو کہا گیا کہ مرد بنو۔ ظاہر ہے انسان سوچتا ہے کہ مرد ہے تو پھر مرد کیسے بنے؟ آدمی میں مردانگی ہے تو وہ مرد ہے، ورنہ انسان اور آدمی تو ہے ہی۔ دنیا میں مردانگی کے دو نظریات ہیں، ایک نظریہ قرآن و سنت اور مہذب معاشرے کا ہے، اور ایک نظریہ جہالت پر مبنی ہے، بے عقل اور جاہل لوگوں کا ہے۔ جاہل لوگ اسے مرد سمجھتے ہیں جو شہوت پرست ہو، جس کے ہاں بچوں کی کثرت ہو، وہ بچوں کی کثرت اور شہوت پرستی کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو گداگر، بھکاری، وہ خود جھگیوں میں سو رہے ہوتے ہیں اور ان کی بیویاں اور 25-30 بچے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جاہل لوگ ظلم کرنے والے کو، مارنے والے کو، جابر کو، گھر میں جھگڑنے والے کو، مار دھار کرنے والے کو بہادر سمجھتے ہیں۔ جسے سائنس اور نفسیات ذہنی مریض کہتی ہے اسے جاہل لوگ بہادر سمجھتے ہیں۔ ہر ظالم اور جابر میڈیکلی انفٹ ہوتا ہے، کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد وہ ہے جو بچوں کو مارے، جو بیوی کو مارے، جو مظلوم کو مارے، جو کمزور کو مارے۔ ہمارے یہاں ظاہری شکل و صورت یہ لمبے قد کا ہے جی مردانگی ہے، تو لمبے قد کے تو بے وقوف بھی ہوتے ہیں۔ فربا ہے تو فربا تو بیل بھی ہوتا ہے جو لومڑی کی چال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد روتا نہیں ہے، یعنی بے حسی، پہلی بتائی میں نے شہوت پرستی، دوسری جی ظالم اور جابر جسے لوگ بہادر کہتے ہیں، جاہل لوگ جسے بہادری کہتے ہیں وہ ظلم، تیسری ظاہری شکل و صورت، چوتھی بے حسی۔ ہمارے معاشرے میں مرد روتا نہیں ہے، باپ مر گیا آنسو نہیں نکلا، ماں تڑپ رہی ہے اثر نہیں ہوتا، ماں بھیک مانگ رہی ہے اثر نہیں ہوتا، بیوی بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اثر نہیں ہوتا، گھر کا گھر ختم ہو گیا ہے ذرا پرواہ نہیں ہے۔ ایک مرد سے کسی نے کہا کہ آپ کی ناک کٹ گئی ہے، اس نے ناک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولا کہ مجھے تو درد ہی نہیں ہوا، بھلا مردوں کو کب درد ہوتا ہے؟ باقی ہمارے معاشرے میں ایسے ظاہری مرد بھی موجود ہیں کہ جو درد محسوس نہیں کرتے، خواہ اپنی ذات کا درد ہو یا خود سے وابستہ افراد کا درد ہو، جو شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ میں ذاتی طور پر ایک شخص کو جانتی ہوں جو اپنی منفی صفات کو مردانگی سمجھتا تھا، جو اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ مرد بھی کبھی بچوں کو اٹھاتے ہیں، مرد بھی کبھی بچوں کو پیار کرتے ہیں، یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ پانچویں صفت جو جاہل لوگ سمجھتے ہیں وہ ہٹ دھرمی ہے۔ مرد اسے سمجھا جاتا ہے جو ہٹ دھرم ہو، جو ضدی ہو، جو ٹھیک کو ٹھیک نہ کہہ سکے، جو غلط کو غلط نہ کہہ سکے۔ اگر وہ غلط ہے تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ مرد ہے۔ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اپنے بھائی کی کمزوریوں سے واقف تھی اور اپنے بھائی کو بدھو بناتی تھی۔ وہ اکثر اپنے بھائی کو کہتی کہ میرا شوہر کہتا ہے تم بڑے ضدی ہو، کیونکہ ماحول میں جہالت تھی اور ذہنی گندگی تھی، تعلیم و تربیت سے دوری تھی۔ بھائی کو سمجھ ہی نہ آتی کہ یہ عورت تعریف کر رہی ہے یا مجھے بے عزت کر رہی ہے۔ ضد تو منفی جذبہ ہے اور نیگیٹو پر غرور ہمیشہ جاہل کرتا ہے۔ موجودہ معاشرے میں جاہل لوگ جن صفات کو مردانگی سمجھتے ہیں، اگر ویڈیو کے طویل ہونے کا احساس نہ ہوتا تو تاریخ اور موجودہ دور میں یہی صفات زنانیوں میں دکھا سکتی ہوں۔
اور بازاری زنانیوں میں. مختصر بتاؤں گی, بازاری عورت بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اور جہاں تک ظلم کی بات ہے تو اپنے شوہر کو آشنا کی خاطر قتل کروا دیتی ہے, اپنے بچوں کو زہر دلوا کے بھاگ جاتی ہے, گھر سے بھاگنے کی خاطر ماں باپ کو مروا دیتی ہے, اپنے بچوں کو قتل کروا دیتی ہے. ایسی جنگجو بھی ہیں جو میدان جنگ میں کلیجہ چبا جاتی ہیں. ہٹ دھرمی دیکھیں تو ایسی ہٹ دھرم عورتیں ہیں, نسلیں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہیں, لیکن اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتی ہیں. اور آپ کو ایسی شہوت پرست بھی نظر آئیں گی کہ 4-5 نکاح اور کتنے گناہ. اگر ان صفات کو پازیٹیو لیا جائے, مثبت لیا جائے, تو پاک اور نیک خواتین بھی خوبصورت ہوتی ہیں, بہادر بھی ہوتی ہیں. شہوت جسے ہم سیولائزڈ لوگ فرٹائل وومن کہتے ہیں, ایسی خواتین بھی ہیں جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں. اور میرے نبی کی یہ حدیث ہے کہ اپنے بیٹوں کی شادی ایسے گھرانے میں کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتیں ہوں. تو یہ عورتوں میں بھی صفت ہے. ہٹ دھرمی کو اگر پازیٹیو لیا جائے تو یہ ثابت قدمی ہے. عورتیں ایسی بھی ہیں جو شیطان کے مقابلے میں ثابت قدم رہتی ہیں. اور اگر بے حسی کو پازیٹیو لیا جائے تو جذبات پر کنٹرول کرنا. ایسی بے مثال عورتیں بھی ہیں جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرتی ہیں. تو جاہلوں کے ہاں جو مردانگی کی صفات ہیں وہ بازاری عورتوں میں بھی ہیں, اور اگر پاک اور نیک مستورات میں دیکھا جائے تو ان میں بھی وہ صفات ہیں. تو یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. مردانگی کیا ہے؟ میں خود سوچا کرتی تھی آدمی ہی مرد ہوتا ہے اور آدمی سے منسوب صفات مردانگی ہیں, مگر اس کی سمجھ مجھے قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد آئی کہ مرد کس کو کہتے ہیں. تاریخ اسلام کے ایک واقعے سے مجھے پتا چلا کہ مرد کسے کہتے ہیں. خیبر کا میدان ہے, اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی, مگر 39 دن تک جنگ جاری رہی. مسلمان فوج سپہ سالار سمیت بھاگ کر آ جاتی. محرب, انتر اور حارث مسلمانوں کو ڈرا کر بھگا دیتے. خیبر کی لڑائی میں مقابلہ بہت طاقتور یہودیوں کے ساتھ تھا جو قلعے بنا کر رہتے تھے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, لا اوتین رایت غدن رجلا کرارن غیر فرارن, کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کو علم دیا. اب حضرت علی علیہ السلام کی خصوصیات دیکھ لیں کہ مرد کیا ہوتا ہے. مانا کہ کسی انسان میں حضرت علی علیہ السلام جیسی تمام صفات نہیں ہو سکتی, یہ ممکن ہی نہیں ہے, لیکن چند بنیادی صفات تو ہونی چاہیے. کچھ تو اسوہ محمد مصطفیٰ اور حضرت علی علیہ السلام کا اثر ہونا چاہیے. تو اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ مرد علم والا, سخی ہو, کنجوس نہ ہو. کنجوس اپنے بیوی بچوں کو ترسا ترسا کر مار دے گا. مرد لالچی نہ ہو, لالچی پیسے, دولت اور خواہش کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی بیچ ڈالے گا. مرد کو بہادر ہونا چاہیے. بہادر تحمل مزاج ہوتا ہے, بہادر حوصلے والا ہوتا ہے, بہادر و غیرت مند ہوتا ہے. حضرت علی علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ یا علی آپ بہت بہادر ہیں. حضرت علی نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے. حضرت علی نے مسکرا کے کہا پھر تو بہادر تم ہو. تو اس شخص نے کہا کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ تم تو خدا سے بھی نہیں ڈرتے, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو ثابت کیا ہوا کہ مرد کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ایک شخص حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا کہ میری بیٹی جوان ہے, میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیسے شخص کا انتخاب کروں؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو, جس کے اندر خوف خدا ہو. اور واقعی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ عورت پر ظلم نہیں کرے گا. اللہ سے ڈرنے والا بے حیا نہیں ہوگا. وہ اپنے گھر میں غیر مرد کو آنے نہیں دے گا. وہ اپنے گھر میں غیر عورت لے کے نہیں آئے گا. وہ اپنی بیٹی کے سامنے بے حیائی نہیں کرے گا. وہ اپنی بیوی کے سامنے بے حیائی نہیں کرے گا. اللہ سے ڈرنے والا زانی نہیں ہوگا. اللہ سے ڈرنے والا شرابی نہیں ہوگا. اللہ سے ڈرنے والا چور نہیں ہوگا. اللہ سے ڈرنے والا بے رحم نہیں ہوگا. وہ عادل ہوگا. وہ انصاف پسند ہوگا. وہ رشتوں میں انصاف کرے گا. وہ رشتوں میں عدل کرے گا. اپنی بیٹی کی شادی کبھی ضدی اور ہر دھرم سے نہ کرے. وہ اپنے غلط پر
اڑ جائے گا، اسے کبھی اپنا گناہ نہیں لگے گا، وہ اپنی غلطی کو نہیں مانے گا۔ غلطی کو بھی بہادر مانا کرتے ہیں، احساس بھی بہادروں کو ہوتا ہے، پچھتاوا بھی بہادروں کو ہوتا ہے۔ نامرد ہمیشہ بے حس ہوتا ہے، نامرد ہٹ دھرم ہوتا ہے، نامرد بے غیرت ہوتا ہے، نامرد بزدل ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی بچی کے لیے ایک اچھا مرد تلاش کریں جس میں مردانگی جیسی صفت موجود ہو۔ انشاءاللہ آئندہ ہم تیسری صفت پر بات کریں گے، اور وہ صفت ہے آزادی، کہ جس سے بیٹی کی شادی کریں وہ آزاد مرد ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موجودہ دور میں تو غلام نہیں ہوتے، موجودہ دور میں تو غلامی والی بات ہی نہیں ہے، لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ کوئی ماں کا غلام ہے، کوئی بہن کا غلام ہے، کوئی باپ کا غلام ہے، کوئی چاچی کا غلام ہے، کوئی ماسی کا غلام ہے، کوئی پڑوسن کا غلام ہے۔ انشاءاللہ جب یہ باتیں آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں کا غلام ہونا گناہ نہیں ہے، یہ ایک مثبت بات ہے کہ بچہ ہمیشہ اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا غلام ہوتا ہے، لیکن غلام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رشتوں میں عدل نہ کر پائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس ٹاپک پر جب بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ موجودہ دور میں غلام کس کو کہتے ہیں۔ جس کی شادی غلام سے ہو جائے وہ عورت اکیلی غلام نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر بیٹی کو پرسکون رکھے، آمین ثم آمین۔